بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں، یہ NMTV ہے، اور میں آج یہ بھارتی کسانوں کے جو مظاہرہ ہو رہا ہے انڈیا میں، اس پر یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ اور اس پہ یہ دراصل میں یہ مظاہرہ بہت شدت اختیار کر گیا ہے اور بھارت کو مفلوج کر دیا ہے، اور تمام بھارت میں اس کی معیشت کو مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس کی معیشت بیٹھ رہی ہے۔ اب یہ انڈیا نے اس پہ 3 ایکٹ پاس کیے ہیں، جس کے اندر جیسا کہ ہم پہلے اپنے پروگرام اپنے 2 ویڈیو میں ولاگ میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ منڈیوں میں جانے کی بجائے جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اپنا سامان بیچیں اور وہ آپ خود آئیں گے، آپ کے پاس سے لے جائیں گے، جس پر کسانوں کو اعتراض ہے کہ اس سے وہ لوٹ جائیں گے، ان کی زمینیں تباہ ہو جائیں گی۔ جو چھوٹے کسان ہیں وہ تو ان کی زمینیں چھین لی جائیں گی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ پنجاب کے جو مشرقی پنجاب ہے، جہاں سکھوں کی زیادہ آبادی ہے، جو کہ سارے انڈیا کو جو ہے کچھ 65% جو ہے ان کا خوراک مہیا کرتا ہے، گیہوں اور کپاس مہیا کرتا ہے، ان کی زمینوں پہ یہ قبضہ کرنے اور خالصتان کی موومنٹ کو جو ہے وہ روکنے کا ایک طریقہ لگتا ہے۔ یہ مظاہرہ 9 اگست 2000 یہ جو مظاہرے شروع ہوئے تھے یا احتجاج جو شروع ہوا تھا، مظاہرے کا لفظ تو ابھی ٹھیک نہیں ہے کہ 9 اگست 2020 سے یہ احتجاج شروع ہوا تھا، تو یہ 4 مہینہ 1 ہفتہ اور 3 دن ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایکٹ تو پاس ہوا ہے سپٹمبر 2020 میں، لیکن یہ کیونکہ بات پارلیمنٹ میں چلی گئی تھی، تو جب سے مظاہرہ کسانوں نے اس پر احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب تک جو ہے اس میں 30 اموات ہو گئی ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، جس میں سے 4 حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں، 10 اموات دل کے دورے پڑنے سے ہوئی ہے، 1 سردی سے اکڑنے سے ہلاک ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پولیس نے پانی کی توپوں سے حملہ کیا ہے اور ٹیئر گیس کو استعمال کیا ہے، کسانوں کو ٹیئر گیس کے ذریعے کسانوں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ 30 نومبر 2 لاکھ سے 3 لاکھ کسانوں نے دلی کے اطراف کی طرف موجود رہے۔ 30 نومبر 2020 کو 2 لاکھ سے 3 لاکھ افراد موجود ہے۔ 50 یونین جو ہیں اس میں احتجاج میں حصہ لے رہی ہیں۔ 20 ملک گیر پارٹیاں اس کی حمایت کر رہی ہیں، جس میں کانگریس بھی شامل ہے۔ ٹرانسپورٹ کے 1 کروڑ 40 لاکھ ٹرک کی نمائندہ جماعت بھی اس کی حمایت کر رہی ہے۔ 4 دسمبر کو ملک میں ہڑتال ہوئی اور 4 دسمبر کو بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود اور 12 دسمبر کو کے بعد سے جو ہے کسانوں نے سارے ہائی ویز کے ٹول پلازوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے شہریوں نے جب گھراؤ کو روکنے کے لیے درخواست کی تو سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا کہ اس قانون کو روک لے، لیکن اس نے روکنے سے انکار کر دیا۔ اب اس میں جو آل انڈیا سنگراش کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، بھارتی کسان یونین ہے، انہوں نے جو طریقے استعمال کیے ہیں وہ گھراؤ اور دھرنا اور راستہ روکو اور مظاہرہ کرو، اور نعرہ ان کا یہ ہے کہ دلی چلو، اور اس لیے دلی کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے۔ تو اب اس کی وجہ سے جو صورتحال بن رہی ہے وہ کافی گمبھیر ہو چکی ہے، اور اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس وقت جو صورتحال کافی خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں جو عالمی رہنما ہیں وہ اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سکھ ہر جگہ موجود ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ سکھ جو ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب سکھ جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ انڈیا میں ان کی زمینیں بھی ہیں، ان کے رشتہ داروں کی زمینیں ہیں، تو وہ ہر ملک میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں تو جو بیرون ملک میں رہنے والے سکھوں کے انڈیا میں مقیم خاندانوں کا روزگار زراعت سے جڑا ہوا ہے، تو اور 1 کروڑ کے قریب سکھ انڈین پنجابی بیرون ملک میں رہتے ہیں، جو ایک متحد کمیونٹی کے طور پر انڈیا میں مقیم اپنی برادری کے معاملات پر بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں رہنے والے سکھوں نے انڈین سفارتخانے کے باہر احتجاج بھی کیا ہے، اور دنیا کی توجہ انڈیا کے کسانوں کے مسائل کی طرف دلائی ہے۔ آج جس میں آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا کے شہر ملبورن میں 300 سکھ کے قریب اور دیگر انڈین برادری نے کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور کہا کہ اس معاملے کو زرعی قانون انڈیا میں معاشی تباہی کا باعث بنیں گے، اور اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آسٹریلیا کے وکٹورین گرین سیاسی جماعت کے رہنما
समाथरन ने समाथारन ने कानून साज के कौंसिल को बताया कि मुत्तहिद इंडियन नज़ाद शहरियों ने रब्ता करके किसानों को मामला उठाने को कहा है। अमेरिकी रियासत मिशिगन में भी इंडियन किसानों के इदारों और हिमायत मुजाहरा कर चुके हैं और मुजाहरे में किसानों को साथ देने का फैसला किया गया है। कनाडा में मुकीम इंडियन नज़ाद शहरी अमनप्रीत सिंह ग्रेवाल ने बताया है कि बाकायदे से मुजाहरों में हिस्सा ले रहे हैं और ये मामला मकामी अहदेदारों के नोटिस में ले रहे हैं ताकि ये मामला मकामी अहदेदारों के नोटिस में लाया जाए और आलमी जो राय आमा है उसको मुतहरिक किया जाए। इसी तरह से बरतानिया में सिख बरादरी ने भी मुजाहरे किए हैं और बरतानी रहनुमा पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इंडियन हुकूमत को अपने हम मनसूबों के साथ में और किसानों के साथ दें और वो कोशिश करें कि ये किसी तरह से ये जो कानून वापस ले लें। इनके ख्याल में मोदी हुकूमत ज़रिए इस्लाह उसके ज़रिए उन्हें माशी तौर पर नुकसान पहुँचा सकती है। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि ऐसा लगता है जैसा कि एक पुराना ज़माना वापस आ गया हो। एक ज़माने में जब ये होता था कि साहब सारे जो लोग होते थे वो जो है वो इसके गिर्द गिर्द जमा होते थे, दिल्ली के गिर्द घिराव करते थे। जब जितने भी जो यहाँ फातिन आए हैं, ऐसा ज़माना लगता है कि जो पुराना ज़माना अहमद शाह अब्दाली का या मुग़लों का आ गया है कि दिल्ली के गिर्द घिराव करते हैं और फिर मुल्क फिर दिल्ली को फतह करते हैं और फिर इसके बाद में सारे मुल्क पर वो काबिज़ हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता है कि वो दिल्ली को फतह कर लेंगे। लेकिन जो नुकसानात हो रहे हैं वो इतने शदीद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने जो अभी तक इनके साथ में, क्योंकि ये लोग मुलज़्ज़म तो हैं लेकिन ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने कोई किसी सूरत में भी जो है वो पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं किया है, जिसकी वजह से हुकूमत को ये मौका नहीं मिल रहा है कि इनको नुकसान पहुँचाए या इनके ऊपर कोई बड़ा कार्रवाई करे। लेकिन अगर आप देखें तो इनकी तादाद जो है, अगर 30 आदमी अगर अभी तक मर गए हैं तो वो एक बड़ी तादाद है और ये तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि दिल्ली के इर्द गिर्द जो सर्दी बहुत ज़्यादा है उनके पास अगरचे वहाँ पर ये हो रहा है कि जो मुसलमान हैं उन्होंने मुबीन फारूकी साहब हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने खाने का इनका बंदोबस्त किया है। लेकिन बहरहाल ताबके जो है वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो किसान हैं, अभी तो हरियाणा और मशरक़ी पंजाब के लोगों की जो यकजाती है वो यकजहती सामने आ रही है। पूरे इंडिया के किसानों की यकजहती का अभी मुजाहरा नहीं हुआ है, पूरा इंडिया बंद नहीं हुआ है और मोदी सरकार की कानों पर जूं नहीं रहेंगी है, क्योंकि वो एक उनके ख्याल में जो वो ये समझते हैं कि जो उनकी हिंदुत्व के जो मनसूबा है उसकी राह के अंदर एक बड़ी रुकावट मुसलमानों की थी, वो उन्होंने उस पर काबू पा लिया है कि मुसलमानों ने कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया है। अब इन्होंने सिखों पर हाथ डाला है और किसानों पर हाथ डाला है ताकि इनको दबाए और सिखों को कमज़ोर करे, क्योंकि उनका ये भी ख्याल था कि दिसंबर के अंदर सिख अपने खालिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर देंगे। शायद उसको दबाने के लिए, उसको साइड लाइन करने के लिए इन्होंने ये बिल पास किया है सितंबर में, ताकि दिसंबर तक ये पक जाए और वो इसी पे में फंसे रहें और खालिस्तान की मूवमेंट तक न जाएं। अगर से ये हो रहा है कि खालिस्तान की मूवमेंट के नारे वहाँ बाकायदा से लग रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग बाग इसमें खालिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडिया से अलहदगी की बात कर रहे हैं। कई सिख ऐसे कह रहे हैं कि हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि हमारे साथ जुड़ जाओ, लेकिन हमारे सिख जो वहाँ के लीडर थे उन्होंने उस वक्त बात नहीं मानी और इस तरह से सिखों के साथ में वफा नहीं की। तो इस वजह से आज हम ये दिन देखना पड़ रहा है, वरना तो वो पूरा पंजाब जो है वो सिखों को देना चाहते थे। वो ये कहते हैं कि ये सिखों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है इंडिया के साथ में शामिल होने का। जो जिन्ना ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो उनको ऑफ़र की थी वो हमने ऑफ़र नहीं मानी, उसके न मानने की सज़ा हमें ये मिल रही है कि हम जो है वो हमें जो है यहाँ मारा जा रहा है। हम ये बात अब उन्होंने भी कह दी है, कश्मीरी रहनुमाओं ने, अब्दुल्ला के बेटे ने, फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है कि साहब अगर हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सही थे, वो ये कहते थे कि जब गांधी ने उनसे कहा कि आप हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए, उन्होंने कहा साहब मैं वज़ीर आज़म तो बन जाऊंगा, लेकिन फिर आप जिस वक्त कोई अक्सरियत आपकी जब चाहेंगे आप मुझे हटा देंगे।
تو میں تو اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں جہاں پر میرا چھوٹا ملک ہو یا ٹوٹا پھوٹا ملک ہو، میں اسی ملک کا وزیر اعظم بنوں گا۔ تو یہ بات قائد اعظم کی بصیرت کی ایک تو بہت زیادہ بار بار اس کی اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ آج جو ہے کہ تمام کشمیر کا مسلمان جو کہ اپنے آپ کو ہندوستان سے جوڑنا چاہتا تھا، ہندوستان کا مسلمان جو یہ جنہوں نے ایک دفعہ پرویز مشرف کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی تھی، کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ یہ ہندو ساتھ دیں گے، آج وہ بھی منہ لٹکائے بیٹھے ہیں کیونکہ ہندوؤں نے جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو سکھ برادری ہے جو اس کو سکھوں کو بہکا کر ان کا مسلمانوں کا خون بہایا تھا سکھ برادری کا، وہ بھی آج جو ہے تنگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ میں بھی جو ظلم و ستم اس وقت جو ہندوؤں نے برپا کیا ہوا ہے وہ بھی دیدنی ہے، اور وہ بھی ایک مقام عبرت ہے سب کے لیے۔ اسی طرح سے لوگ اگر وہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں کے جو عیسائی لوگ ہیں وہ آرام سے رہنے دیں گے، گواہ کے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، تو یہ خواب و خیال میں نہ رہیں، کیونکہ وہ سب کے ساتھ کریں گے، جینوں کے ساتھ بھی یہ کریں گے، بدھوں کے ساتھ بھی کریں گے، وہ سارے لوگوں کے ساتھ میں، کیونکہ وہ صرف ہندوتوا کو دینا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں جو بڑے بڑے جو ملک ہیں، جو بڑے بڑے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ ساتھ دے رہی ہیں۔ جو صورتحال ہے وہ، لیکن انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مودی جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا منصوبہ جو ہے وہ ہندوتوا کا ان کو لاگو کرنا ہے کہ صرف ہندوستان میں ہندو رہ سکتے ہیں۔ اس لیے اب یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بدھ سب مل کر ایک ساتھ چلیں، اور یہ جو ان کی اور دلتوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مودی جو ہے ان کے اوپر ان کو جو اچھوت بنا کے چھوڑے گا، جو انہوں نے ترقی کی ہے، جو انہوں نے اپنی برابری کے بڑھنے کی کوشش کی ہے وہ توڑ دے گا، پھر سے وہ ایک دفعہ سے وہ ذات پات کا اگر نظام لاگو کرے گا تو پھر ہندوستان کو میں جو برہمنوں کی حکومت ہو جائے گی، اور وہ ان کی جو نہ عزت محفوظ رہے گی، نہ وہ ترقی کر سکیں گے، نہ وہ برابری کے مقام پہ پہنچ سکیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کو جو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور سکھوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور سکھوں کو اور مسلمانوں کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دلت، سکھ، عیسائی اور مسلمان سب مل کر یہ کام کریں تو پھر کوئی امید ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں اور ہم سکھوں کا ساتھ دیتے ہیں، سکھوں یا کسانوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو بھی کسان یہاں پر تحریک چلا رہے ہیں وہ ایک اچھی تحریک ہے، وہ اپنی آزادی کی تحریک ہے، ان کے اپنے معاشی تحریک ہے، اس تحریک کے ساتھ میں اتنا ظلم نہیں کیا جائے کہ وہ دیوار سے لگ جائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔